مولوی صاحب آج مجھے معاف کر دو، کل ضرور سبق یاد کر کے آؤں گی۔ ابھی میں 13 سال کی بچی ہوں اور آپ مجھے بڑی عورتوں والی سزا دے رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹا چھوڑ دیتا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ بعد مولوی صاحب نے مجھے چھوڑا، لیکن میں اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ مولوی صاحب نے آج میرے ساتھ انتہا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب پانی کا گلاس بھر کر میرے پاس آئے۔ ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور میرے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو مولوی صاحب پھر سے مجھے الٹا کر کے السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام فائزہ ہے، میری عمر 13 سال ہے اور میں مکمل طور پر جوان ہوں۔ جوان تو میں 13 سال میں ہو ہی گئی تھی جب مولوی صاحب نے وہ کام لگایا تھا۔ میں جس کے پاس پڑھنے جاتی تھی وہ ایک مولوی ٹائپ آدمی تھا۔ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ ایک دن سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے اکیلے کمرے میں بند کر لیا اور کہنے لگا کہ آج تمہیں ایک عجیب طرح کی سزا دوں گا۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور سوچ رہی تھی کہ مولوی صاحب آج کون سی نئی سزا دینے والے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے کمرے میں بٹھا کر واش روم چلے گئے۔ 2 منٹ بعد مولوی صاحب واش روم سے باہر آئے تو وہ بالکل بے لباس تھے۔ مولوی صاحب کی اس حالت کو دیکھ کر میں ڈر گئی تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، نہیں بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کمرے میں اکیلے ہیں اس لیے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج تم کو ایک ایسی سزا دوں گا، بہت میٹھی میٹھی اور پیاری ہوگی، اس سزا کو تم بار بار لینا چاہو گی۔ مولوی صاحب نے مجھے بھی بے لباس کر دیا اور مجھے سزا دینا شروع کر دی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا میں پہلی بار لے رہی تھی، لیکن یہ سزا بہت تکلیف دہ اور مشکل تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یہ سزا کچھ اچھی لگنے لگی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا مکمل ہونے میں بہت نازک حالت میں جا چکی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ مولوی صاحب پھر مجھے سزا دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آج کی مجھے معافی دے دیں، آئندہ میں روز سبق یاد کر کے آیا کروں گی۔ میں گھر گئی تو امی نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے امی سے بہانہ کیا اور کہا کہ میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے سر درد کی گولی دی اور ساتھ میں 1 کپ چائے بنا دی۔ میں نے گولی کھائی اور سو گئی۔ جب اٹھی اسکول جانے کے لیے تو میری طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں اسکول چلی گئی، لیکن اب میری طبیعت میں مجھے کافی بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں جوانی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرا خیال کل والے واقعے کی طرف چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر مولوی صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیا کیا؟ حالانکہ میں چھوٹی بچی تھی، میں ان خیالوں میں گم تھی۔ میری ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین، کل جو تم کو کام دیا تھا کیا ہے تم نے؟ تو مجھے بالکل اپنی ٹیچر کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں تو کل والے واقعے میں گم تھی۔ جب ٹیچر نے مجھے تیسری آواز دی تو میں اچانک سے بڑبڑا کر بولی اور پھر میں ٹیچر کے پاس گئی اور اپنا کام چیک کروایا تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں واپس آنے لگی تو ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارا چہرہ بہت اترا اترا اور رنگ زرد پڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا، ٹیچر جی میرے سر میں بہت درد ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ اور جا کے کوئی میڈیسن وغیرہ لو۔ میں گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ابھی میرے دماغ میں وہی کل والے خیالات گھوم رہے تھے اور اوپر سے ٹیوشن کا ٹائم بھی ہوا جا رہا تھا اور کل والے واقعے سے میں بہت ڈر گئی تھی اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاؤں، لیکن مجھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ضروری تھا۔ اگر نہ جاتی تو امی مجھ سے پوچھتی، پھر میں امی کو کیا جواب دیتی؟ اس لیے میں نے جلدی سے اپنا ہوم ورک یاد کیا تاکہ میں مولوی صاحب کی اس سزا سے بچ سکوں۔ جب شام 4 بجے تو میں نے بیگ اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی اور میں یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ آج مولوی صاحب سے بات ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے سیدھا اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، سناؤ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو میں نے کہا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آج سبق یاد کر کے آئی ہو یا نہیں؟ تو میں فوراً بولی، جی آج اچھی طرح سبق یاد کر کے آئی ہوں، مجھے کل والی سزا بہت یاد ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مولوی صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر
हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि शाबाश नूरीन, रोज़ इसी तरह सबक याद करके आया करो। मैं सोच रही थी कि उसके पास मेरे जैसी और भी लड़कियां पढ़ने आती हैं क्या? उनको भी मौलवी साहब यही सज़ा देते हैं। मैंने सोच लिया था कि आज छुट्टी के बाद मौलवी साहब से पूछूंगी कि आपने ये काम किस किस के साथ किया है। जब छुट्टी हुई तो सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए। मैं मौलवी साहब के पास बैठी रही तो मौलवी साहब ने कहा, नूरीन, क्या आज दिल नहीं कर रहा घर जाने को? तो मैंने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इसलिए सब बच्चों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ ये काम क्यों किया? मैं तो अभी बच्ची थी। इस वक्त मौलवी साहब ने कहा, नूरीन, मैंने तुम्हारे साथ ये काम बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर किया है। तुम मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी हो, तुम शादी के काबिल भी हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये काम किया है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बस तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं हैरान हुई और मैंने उससे पूछा, अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं जवान हो गई हूँ? तो उसने बताया कि तुम्हारा जिस्म वाज़ेह तौर पर बता रहा है। जब मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो मुझे पता चल गया कि मौलवी साहब ने ज़रूर इसी जगह को देखकर पहचाना है कि मैं जवान हो गई हूँ। तो फिर मौलवी साहब ने पूछा, नूरीन, क्या बात है, तुम्हें मेरा ये काम करना अच्छा नहीं लगा? तो मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसने कहा, बस 1-2 दिन तुम ठीक हो जाओगी। मौलवी साहब का कहना बिल्कुल ठीक था। 2-3 दिन बाद मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इसके बाद मैं रोज़ ट्यूशन पढ़ने तो जाती थी, लेकिन मौलवी साहब अब मुझे बहुत नज़रअंदाज करते थे क्योंकि वो एक और लड़की के ऊपर नज़र रखने लगे थे। वो भी नई मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने आई थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसका नाम सानिया था। मौलवी साहब उसे देखता रहता था। वो भी बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरे दिल में जलन होती थी कि मौलवी साहब मेरे अलावा किसी और को ना देखें। हमारे इस वाक़या को 1 महीना गुजर गया था। जब मैं मौलवी साहब को देखती थी तो मेरा भी दिल इसी काम को करता था, लेकिन मौलवी साहब अब मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते थे। एक दिन फिर मैंने वैसा ही किया। सब बच्चे पढ़कर चले गए और मैं ना गई। मैं और मौलवी साहब कमरे में अकेले रह गए तो मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो मौलवी साहब मेरी तरफ देखकर बहुत हैरान हुए और कहा, नूरीन, क्या बात है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तो मैंने मौलवी साहब से कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप सानिया की तरफ देखें। पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी लगती थी, तो आपने मेरे साथ वो काम कर दिया, लेकिन अब आप मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा और मुझे अपने पास बिठा लिया और कहा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था, मुझे तुमसे ज़्यादा और कोई अजीज़ नहीं है।